لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوترا کی اہمیت۔ نمازی کو نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے، یعنی نماز کی ابتدا کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے کہ میرے سامنے سوترا ہے یا نہیں۔ تو اگر جہاں پہ سجدہ کرنا ہے سامنے دیوار ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دیوار نہیں، جیسے نمازی یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے دیوار دور ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے یہاں پر سوترا رکھے۔ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پردہ کا معنی ہے، سوترا کا معنی ہے پردہ یا اوڑھ، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جب نمازی نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے تاکہ گزرنے والے کی وجہ سے اس کے نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں دو مشہور قول ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سوترا رکھنا یہ مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے، اور دوسرا قول کہ یہ سوترا رکھنا واجب ہے، اور اسی قول کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے نظم الاوطار کے اندر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے دوسرے قول کو ترجیح دی کہ نمازی کے لیے آگے سوترا رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ جب نماز ہوئی ہے سلام پھیرا اور نمازی اپنی عجلت کی وجہ سے جلدی گزرتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ نہیں رکھتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزر جاتے، اس چیز کو یقینی نہیں بناتے، احتیاط نہیں کرتے، حالانکہ آگے سے گزرنا یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح فرامین ہیں۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ، کہ اگر نمازی کی آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے آگے سے گزرنا، تو اس کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی نسبت 40 تک کھڑا رہنا گوارا ہے۔ اب یہ 40 کیا ہے؟ اسی حدیث کے اندر راوی ہیں ابو نصر، وہ کہتے ہیں کہ لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنۃ، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے مراد 40 دن لیا ہے یا 40 مہینے یا 40 سال، یعنی اگر گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، تو وہ 40 دن ہو، 40 مہینے یا 40 سال تک اپنا رکے رہنا اس کو گوارا ہے، اور اس بات کو پسند نہیں جانے گا کہ وہ آگے سے گزر جائے، یعنی جب اس کے گناہ کا اگر اس کو پتہ چل۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں اسی حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ کبیرہ ہے اور باعث عذاب ہے۔ تو اس میں فرضی اور نفلی نماز کی تخصیص نہیں کی جائے گی، نماز کوئی بھی ہو، آگے سے گزرنا منع ہے، اور گزرنے والے کو روکنا چاہیے۔ نمازی کے لیے بلکہ ضروری ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو
آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو وہ اس کو روکے۔ اور اس کے بارے میں امام نبوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو یہ اس کے لیے روکنا ضروری ہے کہ جو بندہ اپنے آگے سترا رکھتا ہے، جہاں بھی اس نے سجدہ کرنا ہے آگے سترا رکھ لیا، کوئی چیز رکھ لی، تو پھر بھی کوئی شخص درمیان سے گزرتا ہے، آگے سے گزر جائے تو اس میں نماز کے اندر خلل نہیں آتا، کیونکہ اس نے اوڑ جو ہے، پردہ جو ہے، سترا نما چیز رکھ لی ہے۔ درمیان سے گزرتا ہے تو اس کو روکنا نمازی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے سترا رکھ لے۔ فاراد احد ان یجتار بین یدیہ فلیدفعہ، تو جب کوئی شخص اس سے گزرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے روکے۔ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، تو اگر وہ گزرنے والا نہیں رکتا تو اس سے قتال کر، قتال سے مراد کہ اسے سختی کے ساتھ روکے، یعنی اس کو آگے گزرنے نہ دے۔ اور آپ نے فرمایا وہ شیطان، جو وہ آگے سے گزرنے والا ہے وہ شیطان ہے، جو روکنے کے باوجود بھی آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دیگر احادیث بھی اس کی تائید میں آتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان احدكم يصلي فليدفع احدا يمر بين يديه، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دے، تو اگر کوئی گزر رہا ہے تو اس کو روکے۔ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، لیکن اگر کوئی انکار کرے یعنی پھر بھی نہ رکے تو وہ اس سے جھگڑا کرے، جھگڑے سے مراد کی سختی کے ساتھ ہو۔ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، اور کیونکہ یہ اس کے ساتھ شیطان ہے، صفت انسان شیطانی صفت ہے اس میں کہ جو پھر نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے۔ تو نمازی کے آگے سے اگر جب کوئی گزرتا ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے روکا جائے۔ الفاظ قتال کے الفاظ تو ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جھگڑنا، لیکن نماز کی حالت میں جھگڑنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے سختی کے ساتھ روکے، اگر تو دور ہے تو اشارے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ، ایسے ادھر سے گزر رہا ہے ایسے روکے، ادھر ہے تو ایسے روکے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ رکتا نہیں ہے، باز نہیں آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو فتح الباری کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فَإِنْ أَبَى فَلْيَجْعَلْ فِي صَدْرِهِ وَيَدْفَعْهُ، اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور ایسے اس کو پیچھے دھکیلے۔ نمازی آگے سے گزرنے والے کو ایسے پیچھے دھکیل دے، یعنی سختی کے ساتھ اس کو منع کر دے اور آگے نہ جانے دے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کی نماز میں آگے سترا رکھا اور نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے گزرنے کی کوشش کی، تو میں نے اسے روکا لیکن پھر بھی نہ رکا۔ فَدَفَعُ ابو سعید اشد من الأولى فنال ابی سعید، کہتے ہیں میں نے اسے سختی سے روکا لیکن پھر بھی نہ رکا، وہ لوگوں کو چیرتے ہوئے چلا گیا اور وہ مروان کے پاس چلا گیا اور شکایت کی، یہ ساری بات بتائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان واضح کر دیا کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اگر پھر بھی گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو سختی کے ساتھ اس کو روکا جائے۔ تو اب آگے سے جو گزرتا ہے اس کو روکنے کی حکمت کیا ہے، کیوں روکنا چاہیے؟
اس کے بارے میں دو حکمتیں جو احادیث سے ہمیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ نمازی کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ گزرنے والے کو گناہ سے بچانا ہے کہ اگر وہ گزر جائے گا تو وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھے گا، گناہ کر بیٹھے گا، تو اس کو روکنا چاہیے۔ یہ وجہ ہے، یہ حکمت ہے۔ لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دوسری حکمت جو ہے، وجہ جو ہے، یہ معقول سمجھ آتی ہے، معقول ہے کہ نمازی کو گناہ سے بچایا جائے، لیکن اہل علم پہلی وجہ کی طرف گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دوسری وجہ نہیں ہے، بلکہ پہلی وجہ ہے کہ نمازی کو اپنی نماز میں خلل پیدا ہونے سے اپنی نماز کو بچانا یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو گناہ سے بچائے نماز کے اندر۔ اور اس کے بارے میں صحابہ کے اثر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ان المروء بین یدی المصلی یقطع نصف صلاته، کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کے ثواب میں سے آدھا ثواب کم کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے روکنا ہے کہ اگر نہ روکا تو نمازی کی نماز کا ثواب آدھا رہ جائے گا۔ اور دوسرا، ابو نعیم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیان کیا لو یعلم المصلی ما ينقص من صلاته بالمروء بین یدی ما صلی الا الى شیء یستره من الناس، اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے آگے سے گزرنے والے کی وجہ سے اس کے نماز میں کتنا نقص پیدا ہوتا ہے، کتنی کمی آتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے ستھرا رکھنا یقینی بنا لے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر پتہ چل جائے نمازی کو کہ اگر کوئی گزر گیا تو میری نماز میں کتنا نقص پیدا ہو جائے، تو ان دونوں اثار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نمازی کی آگے سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ میری نماز کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بکری کا بچہ گزرنے لگا تو آپ نے اس کو بھی روک دیا۔ ابن حبان کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک الحاکم کے اندر بھی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فمرت شاة بین یدیہ فسعاها الى القبلة حتى استقى بطنه بالقبلة، یعنی بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سے آگے گزرنے لگا تو آپ نے اس کو اتنا سختی سے روکا، اتنا دبایا کہ وہ جو ہے پیچھے واپس چلا گیا، یعنی پیچھے چلا گیا، آگے سے نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روک دیا۔ تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے، روکنے کی یہی مصلحت ہے کہ نمازی کی نماز کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو حضرت سعد بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا صلی احدکم الى سترۃ فلیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاته، کہ جب تم میں سے کوئی شخص سترہ رکھ کر نماز پڑھنے لگے تو قریب ہو کر کھڑا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نماز اگر یہاں پڑھنی ہے دوسری صف میں تو سترہ اس کا وہ آگے نہیں، بلکہ قریب ہو، تاکہ اگر نمازی اور سترے کے درمیان سے کوئی شخص گزرتا ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ روک لے۔ اور یہ بھی نمازی کے لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسری تیسری صف میں سے گزرتا ہے تو وہ اس کو آگے جا کے، اگر کوئی دور سے گزرتا ہے تو اشارے کے ساتھ روکے، اگر کوئی قریب سے گزرتا ہے لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اس کو سختی کے ساتھ روکے، یہ روکنا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑ پائے، یعنی جو آگے سے گزرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت شیطانی صفت قرار دی ہے، تو ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے
دیکھنا چاہیے کہ جو نمازی ہے وہ یا تو دیوار کو اپنا سترا بنا لے، اگر دیوار دور ہے تو وہ اپنا سترا رکھ کے نماز کو ادا کرے، کوئی بھی چیز آگے رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا، گزرنے والوں کو اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں کسی نمازی کے آگے سے اپنی اجلت کی وجہ سے جلدی گزر تو نہیں رہا، کہیں میں گناہ کی طرف تو نہیں جا رہا۔ ان چیزوں کو یقینی بنانا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا